اکابر علماء دیوبند کافر کیوں؟ تو سنیے، ہمارا یعنی اہل سنت کا اختلاف، علماء اہل سنت کا اختلاف علماء دیوبند سے زمین جائیداد اور روٹی اور بیٹی کا اختلاف نہیں ہے، دنیا داری کا اختلاف نہیں ہے، کاروبار کا اختلاف نہیں ہے، بلکہ ایمان اور کفر کا اختلاف ہے۔ اس لیے کہ مفتی رشید احمد گنگوہی نے فتاوی رشیدیہ میں لکھا کہ اللہ تبارک و تعالی جھوٹ بول سکتا ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اور مولانا قاسم نانوتوی بانی دارالعلوم دیوبند اپنی کتاب تہذیب الناس میں لکھتے ہیں کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ آخری نبی نہیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اور یہاں تک لکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے پاک میں یا ان کے بعد کوئی نبی پیدا ہو جائے، کوئی نبی لفظ پیدا، کوئی نبی پیدا ہو جائے تو بھی خاتمیت محمدی میں فرق نہ آئے گا۔ اور انہوں نے لکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو آخری نبی مانتے ہیں وہ اہل فہم لوگ نہیں، اہل فہم نہیں، علم والے نہیں، بلکہ عوام کے خیال میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ یہ قرآن پاک کے خلاف بھی ہے اور آیت قرآنیہ کے بھی خلاف ہے اور احادیث مبارکہ کے بھی خلاف ہے اور یہ اجماع صحابہ کے خلاف ہے، عقیدہ اہل سنت کے خلاف ہے، قرآن اور حدیث کے خلاف یہ عقیدہ مولوی قاسم نانوتوی جی کا ہے۔ اسی طریقے سے مولوی اشرف علی تھانوی جن کی تعلیم اور تربیت کو پھیلانے کے لیے تبلیغی جماعت والے گاؤں گاؤں گھر گھر گشت اور چلہ کرتے تھے، وہ مولوی اشرف علی تھانوی اپنی کتاب حفظ الایمان کے صفحہ 15 اور پرانا ایڈیشن صفحہ 8 لکھتے ہیں کہ اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہیں تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تفسیر، حضور ہی کی کیا تفسیر ہے، ایسا علم ہے تو زید عمر بکر بلکہ ہر صبی و مجنون یعنی ہر پاگل، ہر بچہ اور پاگل بلکہ جمیع حیوانات و بہائم کو بھی حاصل ہے، یعنی جتنے بھی جانور ہیں، چوپائے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر سبھی کو علم حاصل ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اور مفتی خلیل احمد امبیٹری اپنی کتاب براہین قاطعہ کے صفحہ 55 پر لکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ علم شیطان کو ہے، یعنی شیطان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ علم ہے، اور کہتے ہیں کہ ہم اس لیے یہ لکھ رہے ہیں کہ قرآن حدیث سے یہ ثابت ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پوری روئے زمین کا علم مانے گا وہ مشرک ہے، اور جو شیطان کے لیے پوری روئے زمین کا علم مانے گا وہ مشرک نہیں بلکہ مومن ہوگا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یہی
وہ کفری عقیدے ہیں جن عقیدے پر علماء ہند و حرم نے، علماء عرب و عجم نے کفر و ارتداد کا فتویٰ دیا۔ من شک فی کفرہ و عذابہ فقد کفر، کہ جو ان کے کفر میں اور عذاب میں شک کرے وہ بھی کافر ہے۔ تو اسی کے پیش نظر یہ اکابرین علماء دیوبند کافر ہیں۔ آج تک یہ اپنے آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں مومن ثابت نہیں کر سکے اور نہ قیامت تک ثابت کر سکتے ہیں۔ یہ اختلاف عقیدے کا ہے اور اعمال کے بھی اختلاف ہیں۔ شربت و سبیل، کھچڑا حلیم حرام علماء دیوبند لکھتے ہیں اور علماء اہل سنت جائز اور حلال لکھتے ہیں۔ تو اس طریقے سے میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی منانے کو علماء دیوبند ناجائز حرام لکھتے، یہاں تک کہ کہتے ہیں کہ محفل میلاد منعقد کرنا ہر حال میں ناجائز ہے، یہاں تک کہ اگر کہیں پر بھی میلاد مصطفیٰ پڑھی جا رہی ہو تو اس میں شریک ہونا بھی ناجائز ہے۔ لیکن بچے کی سالگرہ منانا، بچے کا برتھ ڈے منانا، بچے کا جنم دن منانا جائز ہے اور کھانا کھلانا بھی جائز۔ اب سوچیے جن کے یہ عقائد ہوں، جن کے یہ عملیات بتاؤ وہ کیسے سنی مسلمان ہو سکتے ہیں؟ اس لیے یہ آج بھی ساری دنیا کے مسلمان ایک ہیں، ہاں جو علماء دیوبند کے معتقد ہیں، جو ان کے پیروکار ہیں، وہ آج ان چار دیوبند کے بڑے بڑے عالموں کے ان فتوے سے اپنے بیزاری ظاہر کر دیں اور اعلان کر دیں، لکھ کر دے دیں اور ان کے کفری عقیدے سے توبہ کر لیں، انہیں مومن مسلم سمجھنے سے اپنے آپ کو دور رکھیں، تو الحمدللہ دیوبندی اور بریلی جو کہا جاتا ہے یا علماء دیوبند، علماء بریلی، علماء اہل سنت جو علماء بریلی ہیں، ہاں، اور علماء دیوبند جو خود بدعتی ہیں اور جن کے عقیدے کفریاں ہیں، یہ اختلاف آج 100 سال سے چل رہا ہے، 150 سال سے تقریباً چل رہا ہے، اور یہ اختلاف قیامت تک چلتا ہی رہے گا۔ اگر توبہ کر لیں اور عقیدہ اہل سنت پر آ جائیں، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا کی تفسیر بن جائیں کہ اللہ کے دین یعنی قرآن و سنت کو مضبوطی سے پکڑ لیں اور پھر نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، زکوٰۃ دیں، حج کریں، قرآن شریف کی تلاوت کریں، انشاءاللہ نجات پا جائیں گے اور کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں۔ برادران اسلام، ہم سنی مسلمان امن کے خواہاں، محبت، خلوص اور عشق کی بات کرتے ہیں، نفرت، عداوت اور دشمنی سے بچتے ہیں، غیبت، چغلی سے بچتے ہیں، حقیقت بیان کرتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ کوئی حقیقت کو غیبت سے تعبیر کرتا ہے۔ اب جو لوگ گشت چلے پر زور دیتے اور اسے دین کا بہت بڑا اہم کام سمجھتے ہیں، نماز، روزے، زکوٰۃ، حج
ان سب کاموں سے زیادہ 3 دن کے لیے جماعت میں جانا، گشت و چلے میں جانا اور 40 روز کے لیے جانا، تو یہ حقیقت میں یہ طریقہ جماعت خود بدعت ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ اس جماعت کی خود پیدائش، یہ جماعت خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھی، ظاہر ہے، ورنہ قیامت تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات طیبہ میں دیوبندی تبلیغی جماعت میں نہیں تھی۔ اسی طریقے سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے پاک میں، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے پاک میں، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے پاک میں، سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کے زمانے پاک میں، سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے پاک میں، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے پاک میں، صحابہ کرام کے دور میں یہ جماعت نہیں، تابعین کے دور میں یہ جماعت نہیں، تبع تابعین کے دور میں جماعت نہیں، بلکہ یہ جماعت تو 14 مارچ سن 1938 میں 14 مارچ سن 1938 میں پیدا ہوئی، اور اس کے بانی مولانا الیاس کاندھلوی ہیں، جو انہی کی کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ ملفوظات الیاس اٹھا کر دیکھیے، مولانا الیاس اور ان کی دینی دعوت اٹھا کر دیکھیے تو معلوم ہو جائے گا۔ اسی لیے مولانا الیاس کاندھلوی خود کہتے ہیں کہ یہ طریقہ تبلیغ نہ تو قرآن میں ہے، نہ حدیث میں ہے، نہ قرآن شریف کا دیا ہوا، نہ حدیث طیبہ کی روشنی میں، بلکہ وہ خود یہ لکھتے ہیں کہ یہ طریقہ تبلیغ، وہ خود لکھتے ہیں کہ تبلیغ کا طریقہ مجھ پر خواب میں منتشر، خواب میں ظاہر ہوا، اور خود بیان کرتے ہیں کہ مولانا اشرف علی تھانوی نے بہت اچھا کام کیا۔ اب بہت اچھا کام کیا ہے تو ذرا دیکھ لیجیے، یہ کتاب جو عرب کے قاضی القضاء شیخ حمود بن عبداللہ تویجیری، جو وہاں کے چیف جسٹس، یہ دیکھ لیجیے، اس کتاب کا نام ہے القول البلیغ فی التحذیر من جماعت التبلیغ، القول البلیغ فی التحذیر جماعت التبلیغ، یہ کتاب، اس کا معنی یہ دیکھ لیجیے، تبلیغی جماعت سے ڈرانے کے بارے، بچانے کے بارے، اب جب ڈرایا جائے گا تو غیر سے بچایا جائے گا، تو تبلیغی جماعت سے ڈرانے کے بارے میں، بچانے کے بارے میں سب سے اہم فیصلہ، سب سے اہم بات القول البلیغ، اب تک کے تمام فیصلوں میں سب سے اہم فیصلہ تبلیغی جماعت سے ڈرانے کے بارے میں ہے۔ یہ کتاب مفتی حمود بن عبداللہ تویجیری، مفتی سعودیہ عربیہ کے ہے۔ میرے پاس یہ ایڈیشن 1994 کا ہے۔ یہ کتاب القول البلیغ فی التحذیر من جماعت التبلیغ، یہ دیکھیے، تعلیم الفقیر اللہ حمود بن عبداللہ بن حمود تویجیری، یہ دیکھ لیجیے، یہ کتاب 1994 میں یعنی 1418 ہجری میں جمیع الحقوق محفوظۃ الطبعۃ الثانیہ، یہ سیکنڈ بار چھپی ہے۔ ایسی یہ کتاب 1413 ہجری میں یہ لکھی گئی ہے، تو 13 ہجری میں، اور یہ دیکھ لیجئے، یہ جہاں سے المملکۃ العربیۃ السعودیہ، سعودی گورنمنٹ جو یہ کتاب نکال رہی ہے، جہاں سے قرآن شریف حاجیوں کو اور بہت سی کتابیں مفت میں تقسیم کی جاتی ہیں، تحفے کے طور پر دی جاتی ہیں، گفٹ میں دی جاتی ہیں۔ یہ دیکھیے ہاتف و فاکس، یعنی یہ دیکھیے وہاں کا فیکس نمبر بھی ہے، فون نمبر بھی ہے، ریاض راجدھانی بھی ہے۔ اس کے بعد یہ دیکھیے کہ المملکۃ العربیۃ السعودیہ، سعودی عربیہ سلطنت، یعنی گورنمنٹ آف سعودی عربیہ۔ اب اس کے بعد یہ دیکھ لیجیے، یہ پیج پر بھی یہ ان کے بچوں نے یہ لکھا ہے کہ ہم اپنے والد کے فتوے کے اوپر قائم ہیں
اور ہم جو ان کے لڑکے ہیں یہ عبداللہ ہیں، محمد ہیں، عبدالعزیز ہیں، عبدالکریم ہیں، صالح، ابراہیم ہیں، خالد ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں خبر پہنچی ہے، یہ عربی عبارت ہے، ہم اس کا ترجمہ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں خبر پہنچی ہے کہ تبلیغی جماعت والے یہ ہمارے بارے میں یہ بات پھیلائی پھر رہی ہے کہ مفتی سعودی عربیہ کے تمام لڑکے ہندوستان آئے اور انہوں نے اپنے والد کے فتوے سے معافی مانگی جو انہوں نے اپنی اس کتاب القول الحدیث میں دیا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جواب ان نقول سبحانک ھذا بہتان عظیم، انہوں نے کہا یہ بہت بڑا بہتان ہے، یہ جھوٹ ہے، فراڈ ہے۔ فاولا، انہوں نے کہا پہلی بات تو یہ ہے انما لم نر الہند، کہ ہم نے ہندوستان دیکھا ہی نہیں ہے، اور ہم اس وقت اس پیج کے لکھنے تک ہم سعودیہ سے ہندوستان گئے نہیں، اور اگر جاتے بھی تو کہتے ہیں کہ ہم اپنے والد کے فتوے پر قائم ہیں جو تبلیغی جماعت کے بارے میں دیا ہے، کوئی اصلیت نہیں ہے۔ لکھتے ہیں کہ ہمیں اپنے والد کے فتوے میں کوئی شک نہیں، ولا نشک فیہ، کوئی شک نہیں ہے۔ تو جو موجود ہے وہ لوگوں کو غیر حاضر لوگوں کو ہماری بات پہنچا دیں۔ یہ مفتی سعودی عربیہ کے 6-7 بچوں نے یہ دستخط اور یہ سائن کر کے یہ ورک ایڈ کر دیا ہے، جوڑ دیا ہے۔ اب دیکھیے یہ جواب، انہوں نے ایک ہی لائن میں وہی بات کہہ دی، والجواب انا اقول اما جماعت التبلیغ، انہوں نے کہا میں فتویٰ دیتا ہوں کہ تبلیغی جماعت انہم جماعت البدعۃ والضلالۃ، کہ پوری کی پوری جماعت بدعت ہے، ضلالت ہے۔ کیوں؟ ولیسوا علی امر الذی کان علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ القائمون لهم باحسان، اس لیے کہ یہ اس دین پر ہے نہیں ہے، اس معاملے پر ہے نہیں ہے جس پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے صحابہ اور تابعین کرام بھلائی کے ساتھ تھے۔ انہوں نے کہا یہ دیکھو محمد الیاس دیوبندی چشتی جو اپنے آپ کو چشتی کہلاتا تھا، یہ محمد الیاس دیوبندی کاندھلوی نے 6 باتیں لکھی، اور یہ تبلیغی جماعت کا امیر ہے، وہ الامیر لجماعت التبلیغ، یہ تبلیغی جماعت کا امیر ہے۔ تو اسی طریقے سے اس نے یہ سارے فیصلے دیے ہیں، اور آپ یہ دیکھیں یہ 351، یہ دیکھیں 351 پیج مشتمل یہ فتوے ہیں، اور یہ جو علماء اہل سنت کے اوپر فتنہ فساد کی باتیں جڑتے ہیں کہ یہ فتین اور فسادی ہوتی ہیں، استغفر اللہ، علماء اہل سنت یا سنی عوام فسادی نہیں ہے، اور نہ آتنکی ہے، اور نہ کسی آتنک میں اہل سنت کا کوئی فرد شامل ہے، اس لیے کہ اسلام امن والا مذہب ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کی تعلیم دی ہے، اسی تعلیم پر سنی عوام اور علماء قائم ہیں، قائم رہیں گے۔ یہ دیکھیے یہ کہتے ہیں کہ ہم نے کلمہ اشرف علی تھانوی کا نہیں پڑھا ہے، یہ پوری عبارت دیکھ لیجئے یہاں سے لے کر یہاں تک، یہ برہان 1952 کا حوالہ دہلی سے چھپی، یہ رسالہ امداد تھانہ بھون، یہ دیکھ لیجئے 1315، اسی طرح رسالہ امداد تھانہ بھون، یہ دیکھ لیجئے شوال صفحہ 34 پر، یہ ساری عبارتیں ہیں کہ انہوں نے یہ دیکھیے خود لکھا کہ یجری علی لسانی بعد لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ، استغفر اللہ۔ یہ دیکھیے ان کا اشرف علی تھانوی کے مرید نے لکھا کہ میری زبان کے اوپر لا الہ الا اللہ کے بعد اشرف علی رسول اللہ جاری ہو جاتا ہے۔ فیجب تھانوی علی ذلک، تو اشرف علی تھانوی اس بات پر جواب دیتا ہے، ویقول انک تحکم الی غایۃ الدرجہ وہذا ثمرۃ ھذا الحب ونتیجہ، اور وہ جواب دیتا ہے کہ تو نے جو میرا کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ کے بعد، جو تو نے میرا نام لیا اشرف علی اور مجھے رسول اللہ مانا، تو وہ کہتا ہے کہ یہ مجھ سے بے پناہ محبت کا نتیجہ ہے، اور اسی محبت کا پھل اور اس کا نتیجہ ہے کہ تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ چھوڑ کر میرا کلمہ پڑھ رہا ہے۔ اس طریقے سے اس نے یہ کہتے ہیں خواب کی بات ہے۔ یہ دیکھیے اس نے کہا
کہ میں نے اپنی غلطی کا کچھ احساس کر کے چاہا کہ صحیح کلمہ پڑھوں، صحیح درود پڑھوں، تو پڑھنا شروع کیا الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ یہ کہتا کہ میں نے چاہا کہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھوں، اور میں اپنی اس غلطی کے اوپر لأتدارک ھذا الخطا، میں اپنی اس غلطی کا تدارک کروں، لیکنی اقول، لیکن میں یہ کہتا ہوں اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا اشرف۔ یہ دیکھیے درود بھی انہوں نے اپنے مولانا اشرف کا پڑھا، اور یہ لکھتا والحال انی مستيقظ الآن، تو مستيقظ الآن، اور کہتا ہے یہ نہیں کہ میں خواب میں ہوں، میں اس وقت جاگ رہا ہوں، وَلَسْتُ فِي رُؤْيَا، خواب میں نہیں ہوں۔ تو پھر تو نے کیسے کلمہ پڑھا؟ تو کہتا لیکنی ما ھذا انا مضطر و مجبور ولا اقدر علی لسانی، وہی کہتا ہے کہ میں مضطر ہوں، مجبور ہوں، میں پریشان ہوں، اور اپنی زبان پر میں قادر نہیں ہوں۔ یہ خود مولوی اشرف علی تھانوی کا پرچہ ماہنامہ رسالہ امداد تھانہ بھون جو شوال 1315 ہجری میں چھپا ہے، اس کا حوالہ مفتی سعودیہ عربیہ نے دیا ہے۔ یہ کسی سنی بریلوی عالم کی بات اب نہیں ہے، وہ جواب الشیخ التھانوی، شیخ تھانوی اشرف علی تھانوی جواب دیا فیقول وکان فی ھذا تسلیۃ لک بان الشخص الذی ترجع الیہ وهو بعون اللہ وتوفیقہ متبع السنہ، وہ یہ جواب دیتا ہے کہ اس میں تمہارے لیے تسلی ہے کہ تم نے جس شخص کی طرف رجوع کیا، جس کا کلمہ پڑھا، وہ اللہ کی مدد اور اس کی توفیق سے متبع سنت ہے۔ اس پر مفتی سعودیہ عربیہ نے یہ شیخ محمد تقی الدین ہلالی کے حوالے سے رد کیا کہ ھذا کفر، یہ کفر ہے، من المرید الذی ینبغی، اس مرید کی طرف سے یہ کفر ہے، مناسب ہے کہ اس کا نام مریدن بفتح المیم، مرید میں بے زمل بھی یعنی میم کے پیش کے ساتھ مرید ہوتا ہے، اور مرید یعنی مردود وہ کیا ہوتا ہے؟ زبر کے ساتھ۔ تو کہتے ہیں کہ ایسے کو مرید نہ کہا جائے بلکہ مرید کہا جائے، وَشَيْخُ الشَّرُّ مِنْ، اور ایسے مردود کا پیر اس سے زیادہ مردود ہے، شریر ہے، لِأَنَّهُ أَقَرَّهُ عَلَى الْكُفْرِ، اس لیے کہ اس نے کفر پر اقرار کر لیا، وَكَانَ الْوَاجِبُ عَلَى الشَّيْخِ، اور خود اشرف علی تھانوی کے اوپر واجب تھا، لَوْ كَانَ مُهْتَدِيًا سَالِكًا مُحَجَّةَ الصَّوَابِ، خود اس کے اوپر اگر وہ ہدایت یافتہ ہوتا، اور اگر وہ اصلاح کا طالب تھا، اور اگر وہ یہ چاہتا تو ان یقول لمریدی، وہ یہ اپنے مرید سے کہتا بل مریدا، بلکہ اپنے مرید سے، کیونکہ وہ مرید تو تھا نہیں، وہ تو مردود ہو گیا تھا، مرید تھا، تو اس سے کہتا تو اللہ من ھذا الکفر، اللہ کی طرف توبہ کر اس کفر سے، فقط اضلک الشیطان، یقیناً تجھے شیطان نے بھٹکا دیا، گمراہ کر دیا۔ کیوں؟ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ لِهَٰذِهِ الْأُمَّةِ الْمُحَمَّدِيَّةِ وَاحِدٌ، کیونکہ اللہ کے رسول اس امت محمدیہ کے لیے، اس امت کے لیے ایک ہیں، وَهُوَ محمد بن عبداللہ، وَهُوَ محمد بن عبداللہ ابن عبد المطلب صلوات اللہ وسلام علیہ۔ تو مفتی سعودیہ عربیہ لکھتے ہیں کہ اس امت کے ایک نبی ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول اس امت کے ایک ہیں، آخری ہیں، اور وہ کون ہیں؟ تو محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہیں، نہ کہ اشرف علی تھانوی ہیں۔ اللہ کا درود اور سلام ان پر ہو۔ اور وہ مفتی صاحب فتویٰ دیتا ہوں، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، یہ جواب دینا تھا کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں خوش ہوں اس بات سے جو ایک مرید تیری زبان پر شیطان نے ورغلا دیے، بہکا دیے، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ لیکن اشرف علی تھانوی نے یہ کچھ نہیں کیا، نہ توبہ کرایا، بلکہ
کلمہ پڑھنے کی تائید اور توثیق کر دی، یعنی اشارہ کر دیا کہ بالکل تم میرا کلمہ پڑھتے رہو، لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ، اور میرا ہی درود پڑھتے رہو، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا اشرف علی والحال انی مستیقظ الانا ولست فی رؤیا۔ تو بہر کیف پتہ یہ چلا، یہ کتاب دیکھیے 25 اس طریقے سے یہ کتاب در حقیقت مفتی سعودیہ عربیہ کی ہے۔ اب جو یہ کہتے ہیں کہ علماء اہل سنت یا شمشاد احمد صدیقی مصباحی یہ فتنی کی بات کرتا ہے، نا اتفاقی کی بات کرتا ہے، اے مسلمانوں ہوش میں آؤ، یہ مولوی انگریز ایجنٹ تھے اور انگریز سے روپے لے کر تنخواہیں لے کر امت مسلمہ میں فتنہ کیا اور امت مسلمہ کو بانٹا ہے، اور آج بھی یہ اپنے مفاد اور مطلب کے لیے ان کے مولانا، ان کے مفتی، ان کے قاضی کی کوئی توہین نہ بھی کرے تو کہتے یہ توہین کرتے ہیں، اور اگر کوئی توہین کر جائے اس بنیاد پر نہیں کہ روٹی بیٹی کا جھگڑا ہے، ذات پات کا جھگڑا ہے، لین دین کا جھگڑا ہے، کاروبار کا جھگڑا ہے، بلکہ اس بات پر کہ انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کی ہیں۔ اب سوچئے کہ جو ایسے لوگ ہیں، بتائیے جو ایسے لوگ ہیں کہ رسول پاک کی شان میں گستاخیاں کی اور ان کے مریدوں نے ان کا کلمہ پڑھا، ان پر درود پڑھا اور یہ ان کی تعریف کرتے رہے، کتابوں میں چھاپتے رہے، کیا ضرورت تھی ماہنامہ میں، منتھلی میں، رسالہ امداد یا تھانہ بھون اس میں چھاپنے کی؟ یہ سب چھاپا، اور اگر علماء اہل سنت نے گرفت کی اور آج اسی گرفت پر پھر علماء نجد نے، علماء وہابی، علماء نجد نے بھی اور وہابی گروہ کے علماء یہ کہتے ہیں عرب میں ہم ہیں، عرب میں ہم ہیں، دیکھو ہماری حکومت ہے، اب کہتے ہیں نہیں وہ تو اہل حدیث ہے، وہ تو غیر مختلف ہے، کل تک کہہ رہے تھے کہ نہیں ہماری حکومت ہے، اور آج جب فتویٰ آ گیا تو اب کہتے ہیں نہیں وہ بھی غلط لوگ ہیں۔ ہم تو الحمدللہ انہیں بھی غلط کہتے ہیں، اس لیے کہ ان کے عقیدے اور ان کے عقیدے دونوں کے ایک ہیں اللہ اور رسول کے بارے میں۔ اس لیے اے مسلمانوں ہوش میں آؤ، ہوش کا نام پڑھو۔ ہم اتفاق کی بات کرتے ہیں، اتحاد کی بات کرتے ہیں، جب ہمارا ایمان سلامت رہے گا ہماری نماز سلامت رہے گی۔ ہم ان کے علماء کی شان میں ہم نے پہلے کچھ نہیں کہا، نہ نہیں لکھا، پہلے یہ بھی علماء دیوبند بھی علماء اہل سنت میں شامل تھے، لیکن انہوں نے انگریز سے پیسے لیے اور پھر انہوں نے دنیا داری ہی کو اپنی دینداری سمجھا اور انہوں نے شریعت اور سنت کو شرک اور بدعت کا نام دیا اور سنی مسلمانوں کو گمراہ کیا اور گمراہ کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔